اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پر تشریف فرما معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و سابق رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ کی جانب سے اور میرے سارے ساتھیوں کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں، صدور و معتمدین کی جانب سے آپ سب کو عید کی مبارکبادی دیتا ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا کیا اور رمضان کے روزوں و عبادتوں، نمازوں اور تراویحوں و قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہم کو موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ سے معافی طلب کریں۔ اللہ کا شکر کہ ہم کو رمضان ملا اور ہم سب نے روزوں کا اہتمام کیا، روزے رکھے، مساجدوں کو نمازوں کے ذریعے سجایا، قرآن کی تلاوتیں کی اور تراویح بھی ہم نے ادا کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ عبادتوں کے بعد آج آپ اور ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اپنے عید کی خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہوئے منانے کے لیے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ جاری ہے اور وقف امینڈمنٹ بل پر مباحثہ ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سیاست میں آج کس طریقے سے نفرت کے بیج کو بویا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ملک میں رہنے بسنے والوں کے ذہنوں اور دماغوں میں نفرت کے ذریعے اس ملک کے رہنے بسنے والوں کو بانٹنے کی ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان ایک گلدستہ ہے اور اس گلدستے میں ہر مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، بستے ہیں، خوشی میں
چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کی خوشی ہو، اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کے خوشیوں میں اپنے ساتھ کے ذریعے اور اس کی خوشیوں کو اضافہ کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرامن فضا کو خراب کریں، مذہب کے نام پر ذہنوں کو، دلوں کو بانٹیں اور نفرت کی بیج بوئیں، اور نفرت کے بیج اگر بوئے جائیں گے، ذہنوں کو، دماغوں کو بانٹا جائے گا، تو بے شک شاید اس سے کسی کا فائدہ ہو جائے، سیاسی فائدہ ہو جائے، لیکن نفرت اور بانٹنے سے ملک کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ملک کمزور ہوگا۔ اور ملک اگر کمزور ہوگا تو ملک کی خوشحالی بھی پیچھے آ جائے گی۔ ملک کمزور ہوگا تو ملک کی ترقی بھی رک جائے گی۔ ملک کمزور ہوگا تو ملک کے بے روزگاروں کو روزگار نہیں ملے گا۔ اگر ملک کمزور ہوگا تو ملک کی معیشت اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر ملک کمزور ہوگا تو ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی، اور ملک کمزور ہوگا تو پھر ہم آگے بڑھ کر دنیا سے مقابلہ مضبوطی کے ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو بعض مفاد پرست سیاسی قائدین اس کی پرواہ نہیں کرتے، بات تو ملک کی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اقدامات، ان کے فیصلے اور ان کی حکمرانی سے ملک مضبوط نہیں ہو رہا ہے بلکہ ملک کمزور ہو رہا ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ملک کے کئی مسائل ہیں، اور ملک کے مسائل بے روزگاری کے ہیں، ملک کے مسائل مہنگائی کے ہیں، ملک کے مسائل بے گھر لوگوں کو گھر دینے کے ہیں، ملک کے مسائل تعلیمی درجگاہ کو اچھے کرنے کے ہیں، ملک کے مسائل کئی گاؤں میں پینے کو پانی آج تک نہیں آیا، یہ مسائل ہیں۔ ملک کا مسئلہ اگر ہے تو آج بھی ملک کے کئی ایسے حصے ہیں جہاں پر بجلی نہیں، پاور نہیں، لائٹ نہیں۔ آج بھی ملک کا اگر کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان روزی روٹی کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، اس کے پاس ایک نہیں کئی ڈگریاں ہیں لیکن نوکری دستیاب نہیں۔ کسان بیج بوتا ہے اور فصل کو تیار کرتا ہے تو اس کی محنت، اس کے فصل کی اس کو برابر قیمت نہیں ملتی۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ڈیزل و پیٹرول و گیس کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، اور پھر روپیے کی قدر دیکھ رہے ہیں کہ گھٹتی جا رہی ہے۔ اگر ڈالر سے دیکھیں تو ڈالر اٹھتا جا رہا ہے، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد $1 100 تک آ جائے گا۔ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سونے کی قیمت 1 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ تو آج جب ہمارے سامنے اتنے بے شمار مسائل ہیں، وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان مسائل پر توجہ دیں، ان مسائل کو حل کریں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ روزی روٹی کا انتظام کریں غریب کے لیے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کی اکانومی اور معیشت کو مضبوط کریں۔
حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو وظیفے دیں، وہ جو بیمار ہیں ان کے علاج کا انتظام کروائیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھوکا ہے اس کو اناج کے ذریعے اس کے پیٹ کو بھریں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو پانی کو ترس رہا ہے اس تک، اس کے گاؤں، اس کے گھر تک پانی پہنچایا جائے۔ لیکن آج کے وقت کے حکمران مسٹر نریندر مودی کو نہ بھوک کی فکر ہے، نہ پیاس کی فکر ہے، نہ سرد کی فکر ہے، نہ روپیے کی گرتی ہوئی قدر کی فکر ہے، نہ روزی روٹی دینے کی فکر ہے۔ اگر ان کو صرف فکر ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کس طریقے سے دبایا جائے، ان کے حقوق کو ان سے چھینا جائے، اور کس طریقے سے ان پہ ظلم ڈھایا جائے، اور کس طریقے سے ہندو اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کو پیدا کیا جائے۔ باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی گھر واپسی کے نام پر، تو کبھی بیف کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر، تو کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر، تو کبھی کشمیر کے نام پر، تو آج دیکھتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے اگر کوئی نشانہ بن رہا ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج جو ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے آنے والے کل کے لیے جو وقف کیا تھا جائیدادوں کو، ایک منشے کے تحت، ایک مقصد کے لیے، ان اوقافی جائیدادوں کو منصوبہ بند انداز کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے ان اوقافی اداروں کو تباہ و برباد کرنے کا ایک قانون پارلیمنٹ میں آج زیر بحث ہے، اور شاید یہ امینڈمنٹ بل کی بحث جاری رہے رات دیر تک۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ مجلس اتحاد المسلمین بار بار یہ بات کہتی رہی ہے، اور آج میں بھی اسی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، قانون اگر کہیں بنتا ہے تو میدانوں میں نہیں بنتا، چوراہوں پہ نہیں بنتا، بازاروں میں نہیں بنتا۔ قانون بنتا ہے تو ایوانوں میں بنتا ہے، چاہے وہ ایوان اسمبلی ہو، ایوان بلدیہ ہو، یا ایوان پارلیمنٹ ہو۔ اس لیے ہمارے نمائندوں کا ایوانوں میں رہنا لازم و ضروری ہے۔ اگر ہمارے نمائندے ایوان میں رہیں گے تو وہ قانون کے بننے کا نہ صرف اگر وہ قانون جس کو آپ سمجھیں گے کہ وہ آپ کے مفاد میں نہیں، ملک کے مفاد میں نہیں، دستور کے خلاف ہے، تو ہم ایوان میں ہماری موجودگی اس قانون کی مخالفت کر سکتی ہے اور اس قانون کو بننے سے روک سکتی ہے۔ عوام کو اختیار ہے اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا، عوامی منتخب کرتی ہے، تو آپ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجیں، اور ایسے نمائندوں کو بھیجیں جو بے باکی کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے، بغیر ڈرے یا گھبرائے، آپ کی آواز بن کر آپ کے حق کو ادا کرے اور اظہار حق سے کبھی منہ نہ موڑے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ ہے کہ مجلس ایوان میں منتخب ہو کر جاتی ہے تو صرف ایوان کے کرسیوں کی زینت نہیں بنتی، بلکہ اس ایوان میں اپنی ناانصافی اور اپنی حق تلفی پر بے باکی کے ساتھ زوردار آواز سے گرجتی ہے، اور اس کی گرج کے آگے ہر کوئی مجبور ہو جاتا ہے
کہ ان کے اٹھائے ہوئے باتوں کو نہ صرف سنیں بلکہ ان باتوں پہ ایک عمل کریں اور ایک پروگرام کے ذریعے جو مسائل کو اٹھایا گیا اس کو حل کریں۔ اور آج بھی مجلس اتحاد المسلمین ایوان پارلیمنٹ میں تنہا ہے کھڑی، لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑ رہی ہے۔ جو حق ہے وہ بیان کر رہی ہے، جو حق ہے وہ کہہ رہی ہے اور حق کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ مستقبل میں بھی مجلس اپنی ذمہ داری کو نبھاتی رہے گی۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو منتخب کرنے کا دستور نے جو حق دیا ہے اس حق کا استعمال کریں۔ بڑی معذرت، بڑی معافی کے ساتھ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں، بے شک مجلس جیت رہی ہے، مجلس کامیاب ہو رہی ہے۔ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی نشست سے بھی بے شک مجلس چندرائن گٹے سے بھی کامیاب ہو رہی ہے۔ بے شک مجلس اتحاد المسلمین یا خود پورے سے بھی کامیاب ہوئی۔ بے شک مجلس اتحاد المسلمین چار مینار سے بھی کامیاب ہوئی۔ بے شک مجلس اتحاد المسلمین بہادر پورے سے بھی کامیاب ہوئی۔ بے شک مجلس اتحاد المسلمین نام پلی سے بھی کامیاب ہوئی۔ بے شک مجلس اتحاد المسلمین ملک پیٹ سے بھی کامیاب ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، کارکنان مجلس اتحاد المسلمین کی محنتیں ہیں، ماں اور بہنوں کی دعائیں ہیں، محنتیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں و محنتیں ہیں، نوجوانوں کی محنت و دعائیں ہیں۔ لیکن ایک حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج کم ہوتا جا رہا۔ کیوں کم ہے؟ میں معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر 50% پولنگ ہے تو میرے بھائی، کیا اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی اور یہاں پہ بیٹھے مجلس کے قائدین کیا 50% کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم 100% کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم زندگی کے ہر شعبے میں کیا پوری دیانت و ایمانداری و اخلاص کے ساتھ آپ کی آواز بن کر وقت کے حکمرانوں کو کیا مجبور نہیں کر رہے ہیں؟ تو پھر کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اب ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر چندرائن گٹے میں نے کئی لوگوں کو، کئی نوجوانوں کو اور کئی بزرگوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہوں کہ اکبر صاحب ہم ووٹ ڈالو یا نہ ڈالو، جیتنے والے تو آپ ہی ہیں نا۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کا دستوری حق ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں، اور میرا ایمانی تقاضا ہے کہ میں آپ کی ووٹ کی قدر کروں اور آپ کے ووٹ کا احسان مانوں، اور آپ کے ووٹ کے ذریعے ایوان میں پہنچ کر آپ کا نمائندہ بن کر، آپ کی آواز بن کر آپ کے حق کی لڑائی لڑوں۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں پر اپنے اعتماد کا اظہار کریں، اپنے دعاؤں کا اظہار کریں، اپنی وابستگی کا اظہار کریں، اپنے جذبے کا اظہار کریں، اپنے رشتے کا اظہار کریں، اور اپنے کلمے کی نسبت کا بھی اظہار کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر
آپ بتائیے، سب کچھ لٹنے کے بعد، سب کچھ جانے کے بعد، لہلاتی ہوئی کھیتیوں کے اجڑنے کے بعد، عصمتوں کے لٹنے کے بعد، تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بننے کے بعد، محلات کے ویران ہونے کے بعد، منصب کے لٹنے کے بعد، جاگیروں کے لٹنے کے بعد، انعام کے لٹنے کے بعد، اگر کچھ بچا ہے تو ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، اور وہ ہماری جماعت، ہمارا اتحاد، مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اگر اس کو بھی، اگر آپ اس چراغ کو، ٹمٹماتے ہوئے اس چراغ کو، اگر آپ اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے اگر اس چراغ کو بجھنے سے بچائیں گے نہیں، تو پھر بتاؤ میرے بھائی، ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ اگر آج اپنے خطاب کے ذریعے، اپنی کارکردگی کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے میں آپ کے دل پر دستک دے رہا ہوں اور آپ کے دل سے سوال کر رہا ہوں، سوچو میری اس بات کو۔ بے شک بہت ہی صبر آزما حالات ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سرزمین دکن پر مجلس ہے، آپ کا اتحاد ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی وابستگی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہم جیسے قائدین ہیں، تو ہم میں اور دوسرے ہندوستان کے حصے میں رہنے بسنے والے مسلمانوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا ہے یا نہیں بتائیے؟ آج بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ سینہ تان کر ہم اپنی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن دیکھو کہ آج ملک کے حالات کیا ہیں۔ تھوڑی سی آواز کیا اٹھتی ہے، تھوڑی سی احتجاج کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی نعرے بازی کیا ہوتی ہے کہ صبح کا سورج نکلتا ہے اور ہمارے بستیوں اور گھروں کا رخ بلڈوزرز کرتے ہیں اور 2-3 گھنٹے میں گھروں کو گرا دیا جاتا۔ ارے کیسے حالات ہیں؟ ارے ان حالات میں بھی اگر ہم ان حالات کو دیکھ کر بھی اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا نہیں کریں گے، تو پھر آنے والے نسل کو ہم کیا دے کر اس دنیا سے جائیں گے؟ قیادت، مضبوط و ذمہ دار لوگ اور مضبوط و سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک اتحاد ہم کو اپنے آنے والی نسل کو دے کر اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر جتنا یہ سب کچھ ہے آج، جو جگمگاتی ہوئی رونق ہے آج، جو اجالے ہیں آج، جو بے باکی ہے آج، جو ہمت ہے آج، اور ان فضاؤں میں نعرے تکبیر اللہ اکبر جو ہے آج، شاید ہمارے انتشار کی وجہ سے یہ سب کچھ کمزور ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ خدا را میری بات کو سمجھو، وقت کی نزاکت کو سمجھو، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملت کے وسیع تر مفاد کو سوچو۔ اور تاریخ گواہ ہے، کربلا سے لے کر آج تک بھی
مسلمانوں کو سب سے زیادہ اگر نقصان ہوا ہے تو مسلمانوں سے ہی ہوا ہے، ہمارے صف کے غداروں سے ہوا ہے، میر صادق میر جعفروں سے ہوا ہے۔ اگر آج بھی اگر ہم اپنے تاریخ کو صرف پڑھیں گے معلومات کے لیے تو یہ کافی نہیں ہے، اپنی تاریخ کو پڑھو اور آنے والے مستقبل کو سنوارو، سجاؤ، اور تاریخ میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو نہیں دہراؤیں گے، یہ طے کرو تاکہ آنے والا کل آپ کا محفوظ رہے گا، مضبوط رہے گا، اور مستقبل میں کوئی ہم کو کمزور کرنے کی جسارت بھی نہیں کرے گا۔ خدا را اس بات کو سمجھو، اگر ہم چھوٹے چھوٹے کھانوں میں بٹ کے رہ جائیں گے تو اس سے ہمارا نقصان ہوگا۔ آج ہم کو بانٹنے کے لیے مسلکی جھگڑے کرتے ہیں، مکتبی جھگڑوں میں الجھا دیتے ہیں ہم کو، اور ہم کو کمزور کرنے کے لیے، ہم کو بانٹنے کے لیے، خانوں میں کرنے کے لیے ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں۔ خدا را مسلک عقائد کے جھگڑوں میں نہ جاؤ۔ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہماری قرآن ایک ہے، ہمارے رسول اللہ ایک ہے، تو ہم کو بھی ایک ہونا ہوگا۔ اہل حدیث، تبلیغین، اہل سنت، شیعہ، سنی، بھورے، اسماعیلی بھورے، کھوجے، یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم کو ایک ہونا ہوگا۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تو کوئی ہماری بات کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اگر ہم خانوں میں بٹے رہیں گے اور آپس میں جھگڑتے رہیں گے تو پھر دشمن کو ہم موقع دے رہے ہیں ہمارے اوپر وار کرنے کے لیے، اور جب دشمن وار کرتا ہے تو یہ دیکھ کر وار نہیں کرتا کہ یہ کون سے مسلک کا ہے، کون سے عقائد کا ہے، کون سے امام کو ماننے والا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ یہی دیکھتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا اور محمد رسول اللہ کو رسول اللہ ماننے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے کہہ کر دشمن ہم پہ وار کرتا۔ خدا را سمجھو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ ارے ہم تو زندگی کی ایسی منزل میں ہے کہ نہیں معلوم کہ کب اللہ کا بلاوا آ جائے اور ہم کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے، مگر ہماری فکر یہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی اللہ اس دار السلام کو آباد رکھے، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کو ایسے ہی استحکام دے، مضبوطی دے اور طاقت دے، اور سرزمین دکن کے مسلمانوں میں ہماری زندگی اور ہمارے سے زیادہ جماعت کی محبت ایک ایک حیدرآبادی کے دل میں ڈال دے، ایک ایک مسلمان کے دل میں ڈال دے۔ یہ ہم چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ ہمارا تو کیا زندگی گزر گئی، کامیابی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ، جیسی تیسی یہ زندگی تو گزری گئی۔ اب ہماری فکر ہے تو آنے والے کل کی، اور آنے والے کل کو اگر مستحکم بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، ایمان سے بھرا ہوا بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، ایک مرکز سیاسی پہ آنا ہوگا، اور اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملت کے وسیع تر مفاد کی فکر کرنی ہوگی۔ جماعتی زندگی میں شخصیتوں کی اہمیت نہیں ہوتی،
احمد پاشا قادری صاحب نے اپنی خطاب میں کہا، اکبر صاحب کے تعریف کے پل باندھ دیے، ممنون و مشکور، میں ان تعریفوں کا حقدار نہیں ہوں لیکن ممنون و مشکور ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جماعتی زندگی میں شخصیتیں جماعت کی محتاج ہوتی ہیں، جماعت شخصیتوں کی محتاج نہیں رہتی ہے۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، جماعت کا کام جاری و ساری رہے گا۔ اکبر الدین اویسی نہیں تو کوئی اور صحیح، اللہ کا کام کسی کا محتاج نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے گا۔ اور اکبر الدین اویسی کی زندگی کی خواہش اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اکبر اویسی سے زیادہ عوام کے دلوں کو جیتنے کا کام کرنے والے کو اللہ اکبر اویسی کے کرسی پہ بٹھا دے۔ اکبر اویسی سے زیادہ بے باکی کے ساتھ مسلمانان دکن کی حق کی لڑائی لڑنے والے کو اللہ اکبر الدین اویسی کی زندگی میں اس کو اس کی کرسی پہ بٹھا دے۔ اکبر اویسی کی خواہش ہے کہ ایسا کوئی ہو جو قوم کی باغ و دوڑ کو آگے بڑھائے، اور میری زندگی کی خواہش ہے کہ جب وہ آ جائے، اس کرسی پہ بیٹھ جائے، تو میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن وہ ہوگا جب مجھے یہاں سے یہاں بیٹھنے کا موقع مل جائے اور اس شخص کو دیکھ کر اس کے لیے نعرے لگاؤں تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ہے یہ جذبہ زندگی میں یاد رکھو، اپنے کام میں، اپنی خدمت میں اپنے نفس کو آنے نہ دو۔ جس دن تمہارے کام میں، تمہاری خدمت میں تمہارا نفس شامل ہو جائے گا تو تمہارا کام بھی ناکام ہو جائے گا اور تمہاری خدمت بھی اللہ کو قبول نہیں ہوگی۔ خدمت کرو، کام کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے کام کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرو، اپنی آخرت کے لیے کی فکر کرتے ہوئے کام کرو، دنیا کے اجر دینے کی پرواہ کیے بغیر کام کرو۔ دنیا اجر دے یا نہ دے، اللہ اجر دے گا۔ سوچ کر اگر کام کریں گے تو اللہ آپ کو دنیا بھی دے دے گا اور آخرت بھی دے دے گا۔ خدا را اپنے نفس کو نہ لاؤ۔ کل کو اگر میں ایم ایل اے بھی نہ رہوں تو مجھے کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی ناراضگی اللہ اس کے رسول کی قسم نہیں ہوگی۔ اس لیے میں تو ناکارہ تھا، بیکار تھا، لیکن اس جماعت نے مجھے کارکرد بنایا۔ اس جماعت کے طفیل میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور میری جگہ کسی اور کو بیٹھتا ہوا دیکھ کر یہ سینہ خوشی سے پھولنے والا ہے اور اس چہرے پہ اور مسکراہٹ آئے گی۔ یہ ہمارا جذبہ ہے۔ لیکن آج معاف کرنا، کئی لوگ ہیں جو اپنی نفس، اپنی ذات اور اپنے لیے کام کر رہے ہیں۔ خدا را اپنے نفس، اپنی ذات، اپنی آل، اپنے خاندان اور اپنی خوشحالی، اپنی ترقی کے لیے کام نہ کرو۔ کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، یتیموں کے لیے کام کرو، بیواؤں کے لیے کام کرو، اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے مظلوموں کی آواز بن کے کام کرو، تو اللہ تم سے راضی ہوگا اور تم کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ خدا را یہ پیغام ہے۔ عزت، ذلت، شہرت، موت، حیات،
दौलत सब अल्लाह के हाथ है, सब अल्लाह के हाथ है। देने वाला सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह उस वक्त देता है जब तुम्हारी नीयतों में इखलास होगा। अल्लाह जब अता करता है जब तुम्हारे काम में ईमानदारी होगी, तुम्हारे जज्बे में खुलूस होगा, तुम्हारी नीयत जात के लिए नहीं कौम मिल्लत के लिए होगी, तो अल्लाह जरूर अता करेगा। अरे आज अगर मैं जिंदा हूं, यहां खड़ा हूं, 14-15 साल होते हैं अब 30 तारीख को, कैसी गोलियां, कैसे चाकू, कैसे तलवार के जरब, जख्मी, वेंटिलेटर, लिवर खराब, अंतड़ियां काट दिए, गुर्दे में गोली लगी, गुर्दा फट गया, स्प्लीन फट गया, कोलन डैमेज हो गया, सब कुछ हो गया। कई मिनट तक दिमाग को खून तक नहीं पहुंचा। लोग बोले कि जिंदा रहना तो नामुमकिन है, अगर जिंदा रहा तो कुछ याद नहीं रहेगा, बात भी नहीं कर सकेगा। लेकिन वो आपकी दुआएं थीं, आपके रोजे थे, वो काबे का तवाफ था, वो माओं की दुआएं थीं। अल्लाह ने इस गुनहगार को ना सिर्फ हयात दी, बल्कि इस हयात के साथ एक मकसद दे दिया कि जब तक जिंदा हो हर दुआ का हक अदा करना मुझ पे लाजिम है, हर दुआ का हक अदा करना लाजिम है। जब तक जिंदा हूं हर तवाफ का हक अदा करना लाजिम है, जब तक जिंदा हूं हर रोजे का हक अदा करना लाजिम है, जब तक जिंदा हूं हर माँ बहन की दुआ का हक अदा करना लाजिम है, जब तक जिंदा हूं हर नौजवान व बूढ़े बुजुर्ग के दुआओं के हक को अदा करना लाजिम है। और वह हक अदा कर रहा हूं और बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। मेरे मसाइल, मेरे सेहत के मसाइल मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, मेरी बीवी जानती है, मेरे 2 बच्चे जानते कि कैसी तकलीफ, ना खा सकता हूं, ना पानी ज्यादा पी सकता हूं। अल्लाह उसके रसूल की कसम, ये रमजान बड़ा सख्त गुजरा, बहुत सख्त गुजरा। पेट में दर्द है, भूख लग रही है, खाना नहीं खा सकता, प्यासा हूं, लेकिन फिर भी आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए ऐवान असेंबली में खड़ा हो, वक्त के हुक्मरानों के सामने लड़ रहा हूं आपके हक के लिए। ये मेरे लिए नहीं, अपनी कौम के लिए, अपनी जमात के लिए, अपने कारकुनों के लिए, अपनी आवाम के लिए, और उन दुआओं के लिए जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं और खड़ा हूं। हक अदा करना। खुदा रा दुनिया में कई लोग हैं, और हम दुनिया में किसी को भी कह देते हैं, अरे इन्हें ऐसा है, उन्हें वैसा है, इन्हें अच्छा है, इन्हें बुरा है, इन्हें बदकार है। अरे खुदा रा जैसा भी जो भी है ना, वो बंदे और अल्लाह के दरमियान में है। नहीं मालूम कि अल्लाह को कौन सी उसकी अदा पसंद आ जाएगी, लेकिन हमारी बदनसीबी यह है कि हमारा सारा वक्त अगर जाये होता है, खर्च होता है, वक्त गुजारा जाता है, तो इसको बुरा बोल दो, इसको ऐसा बोल दो, उसको वैसा बोल दो, उसकी घर में ऐसा हो रहा, इन्हें ऐसा हो रहा। अरे नहीं मालूम कौन कैसा है। खुदा रा
خدا را کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ کہنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، اپنی برائیاں کیا ہیں، اپنی کمزوریاں کیا ہیں، اس کو پہچانو اور اس کی توبہ کر لو، اور اپنی آخرت کو اپنی توبہ و معافی کے ذریعے سجانے کی فکر کرو۔ ہم کو اپنی فکر نہیں ہے، ہم کو فکر ہے تو بازو والے کی۔ خدا را سمجھو، اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منا لو۔ اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنا ہے تو اپنے اچھے عمل کے ذریعے اللہ کی ناراضگی کو ختم کرو۔ اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو رمضان میں جس طریقے کا نمازوں کا اہتمام کیا، بعد رمضان میں بھی اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کے پابند بنو، مساجدوں کو آباد کرو، قرآن کو بکثرت کے ساتھ تلاوت کرو، یتیموں کی مدد کرو۔ جس طریقے سے رمضان میں آپ نے خیر کا کام کیا، خیرات نکالی، زکوٰۃ دی، تو اسی طریقے سے بعد رمضان بھی غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے رہو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ خدا را صرف عید میلاد کے جلسوں میں شرکت کرنا، تھالیاں مارنا، نعرے لگانا، شیر خورما نوش فرما کر واہ کیا تقریر کی کہہ کر چلے جانا، عید میلاد کی تقریبوں کی کامیابی نہیں ہوگی اس سے۔ اگر واقعے میں اگر ان عید میلاد کے تقاریب کو کامیاب کرنا ہے تو خدا را سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے گناہوں کو تلاش کرو، اپنی گمراہی کو ڈھونڈو، پہچانو اور اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو۔ دوسروں پہ تنقید کرنے کے بجائے پہلے اپنا محاسبہ کر لو کہ ہم میں کیا کمزوری ہے، ہم میں کیا غلطی ہے، اور اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے، یاد رکھو، سارے عالم کا رب ہے اللہ۔ پھر کیا بات ہے کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس آزمائش، اس تکلیف، اس مصیبت میں ہے تو اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے تھے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، اللہ ہم سے دور نہیں ہوا۔ اپنے اعمال کو سدھار لو، اللہ خود بخود قریب آ جائے گا اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور دنیا کی ہر ناکامی کامیابی میں اللہ غیب سے بدل دے گا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں، اے سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں، کمزور ایمان والوں، تمہاری کمزور ایمانی کو مضبوطی میں تبدیل کرنے کے لیے تم کو اور کیا چاہیے؟ اتنے گولیاں، اتنے زخموں کو کھانے کے بعد بھی ایک انسان زندہ ہے تو یہ ایمان کو مضبوطی کی ایک بہت بڑی پیغام ہے۔ میں کہوں گا یہ پیغام ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ میں موت کے دروازے سے بھی کھینچ کر حیات دے سکتا ہوں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ 3 گولیاں مارنے کے بعد بھی میں اس کو موت نہیں دوں گا۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ چاقو، تلوار، ضرب لگے لیکن پھر بھی میں اس کو حیات دوں گا۔ اللہ بتا رہا ہے کہ جب تک میں راضی نہیں تو موت نہیں آ سکتی۔ یہ ایمان کی مضبوطی کے لیے
کیا یہ کافی نہیں؟ ارے کس کس اللہ کی، کون سے اللہ کی رحمتوں کا ذکر کروں کہ اللہ کس کس طریقے سے ہم پہ رحم کر رہا ہے اور ہم کو نواز رہا ہے۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ جیسے چاہنے والے اس جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ساری گناہوں اور لاپرواہیوں کے باوجود اللہ ہم کو موقع پہ موقع دے رہا ہے۔ اللہ بار بار موقع نہیں دے گا۔ نوجوانوں، خدا را اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو دور کرو، اللہ کو راضی رکھو، نمازوں کے پابند بنو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، بیواؤں کا سہارا بنو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، مساجدوں کو آباد رکھو، اپنے دلوں میں اپنے دوسرے بھائی کی محبت کو پیدا کرو۔ وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ تکلیف کا احساس نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہم کر تو بہت کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ خدا را دعاؤں میں، اپنی دعاؤں میں ہر بے سہارا مومن کو یاد رکھو، اپنے دعاؤں میں ہر مخروص مومن بھائی کو یاد رکھو، اپنے دعاؤں میں ظالم حکمرانوں کی جیلوں میں قید رہنے والے اپنے مومن بھائیوں کے رہائی کے لیے دعا کرو، اپنے دعاؤں میں ہر بے روزگار مومن بھائی کو روزگار عطا ہونے کے لیے دعا کرو، اپنے دعاؤں میں مصیبت زدہ مومن بھائی کی مصیبتوں کے خاتمے کے لیے دعا کرو، اپنی دعاؤں میں مصیبت زدہ بہن کے لیے دعا کرو، بیٹی کے لیے دعا کرو، اپنی خواتین کے لیے دعا کرو، اپنی دعا میں عالم اسلام کے ہر مومن کے لیے دعا کرو جو مصیبت و پریشانی میں ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں تم فلسطین کے مسلمان کو بھی یاد رکھو، دعا کرو تم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے، وہ دانے دانے کو ترسنے والا میرا فلسطینی بھائی ہے، اس کے لیے دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ دعا کے لیے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا۔ جب اللہ انسان کی نیکی اور بدی کو جب تولے گا تو نیکی کا پھلا بھاری تو جنت، برائی کا پھلا بھاری تو جہنم و دوزخ، صحیح نا؟ تو جب پورا حساب کتاب ہو جائے گا، پورا حساب کتاب ہو جائے گا اور بدیوں کا پھلا بھاری رہے گا، جہنم کی طرف اس کو لے جاتے رہیں گے، تو آواز آئے گی، اے اللہ، اے اللہ، اس بندے نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی، تو نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، اے اللہ اس کا اجر دے دے۔ تو اللہ اس دعا مانگنے کی جو قبول نہیں ہوئی اس کا اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا کہ بندہ پکارے گا اور کہے گا کہ اے اللہ کاش تو میری دنیا میں مانگی گئی کسی بھی دعا کو قبول نہ کی ہوتی، کسی بھی دعا کو قبول نہ کی ہوئی ہوتی۔ خدا را دعا مانگو،
دعا مانگو، اللہ کو راضی کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ سمجھو کیا حالات ہیں اس ملک کے، سمجھو، حکمت کے ساتھ کام کرو۔ صلح حدیبیہ کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کیا ہے، حکمت کو اپناؤ۔ آج دشمن جال پھینک کر ہم کو پھانسنا چاہتا ہے، کیا تم اس کے جال میں پھنسنا چاہتے ہو یا اس کے جال سے بچ کر فضاؤں میں بلندی پر اڑنا چاہتے ہو؟ خدا را سمجھو، آج ہم بغیر سر و سامانی کے عالم میں ہیں، لیکن دشمن پوری سر و سامانی کے ساتھ، پورے تیاری کے ساتھ، پورے سازش کے ساتھ، منصوبوں کے ساتھ اور مضبوط ارادے کے ساتھ آ رہا ہے کہ وہ ہم کو ختم کر دے گا۔ خدا را اس بات کو سمجھو، محسوس کرو اور اپنے انتشار کو ختم کرو، انتشار کو ختم کرو۔ اگر ایوان میں اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی یا یہ مجلس کے نمائندے آپ کی شان بڑھ کر بے باکی سے گرجتے ہیں تو یاد رکھو، ہماری شان، ہماری شوکت، ہماری عظمت، ہماری بے باکی، ہماری ہمت، ہمارا سہارا اگر کچھ ہے تو وہ آپ کا اتحاد ہے، آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کی وابستگی ہے مجلس سے اتحاد المسلمین سے۔ اگر آپ کی دعا نہیں، آپ کی وابستگی نہیں، آپ کا اتحاد نہیں تو ہم بھی کچھ نہیں۔ یاد رکھو، یاد رکھو، ہم سب کی اگر پہچان اگر کچھ ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ہم سب کی طاقت ہے تو وہ اتحاد المسلمین ہے۔ نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ یاد رکھو، جب تک ہم اپنی حق کی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی آ کے ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ میری اس بات کو یاد رکھ لو، کوئی ہمارے لیے لڑنے والا نہیں ہے۔ ہماری لڑائی ہم کو ہی لڑنا ہے۔ اٹھو اور اپنی حق کی لڑائی دائرے دستور میں رہتے ہوئے جمہوری جدوجہد کرنے کے لیے منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں گے، یہ آ جائیں گے، وہاں سے وہ آ جائے گا، کوئی نہیں آیا۔ فلسطین کے لیے کون آئے تھے؟ جو ہمارے لیے کوئی آئے گا، ہمارے لیے کوئی آئیں گے تو ضرور اللہ کی رضا آئے گی۔ اگر ہمارے لیے کوئی آئیں گے تو سبز گنبد والے، کملی والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ ہمارے لیے کوئی آئیں گے تو ہمارا اتحاد آئے گا، ہمارے لیے کوئی آئیں گے تو ہمارا جذبہ آئے گا، ہمارے لیے کوئی آئیں گے تو وہ ہمارا ایمان آئے گا۔ خدا را اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے جذبے کو مضبوط کرو، اپنی جماعت کو مضبوط کرو، اللہ کو راضی کرو اور رسول اللہ کے عاشق بن جاؤ، عاشق بن جاؤ رسول اللہ کی۔ دنیا کی کوئی طاقت تم کو نہ جھکائی ہے، نہ جھکا سکے گی، نہ اگر ہم ان چیزوں پہ قائم و دائم رہیں گے۔ خدا را سمجھو، حالات نازک ہیں، سمجھو میری اس بات کو، بار بار کہہ رہا ہوں، حالات نازک ہے۔ خے خے مارنا چھوڑو، موج مستی کو چھوڑو، اللہ کو راضی کرو، اختلافات کو فراموش کرو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اللہ ضرور ہماری حفاظت کرے گا۔ مجھے اللہ کی ذات پہ کامل یقین و ایمان ہے کہ روز قیامت تک اسلام کا پرچم سرزمین ہند پر لہراتا رہے گا،
اور روز قیامت تک ہندوستان کی ہر مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں گونجتی رہیں گی۔ ہمارے شریعت کو ختم کرنے کی چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، لیکن ہندوستان کا مسلمان روز قیامت تک اپنی شریعت پہ قائم تھا، ہے اور رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہم سب کچھ لٹا دیں گے، اپنے زمین کو لٹا دیں گے، اپنے گھر کو لٹا دیں گے، اپنی کھیتیوں کو لٹا دیں گے، اپنی عزتوں کو لٹا دیں گے، اپنی عصمتوں کو لٹا دیں گے، اپنی آبروؤں کو لٹا دیں گے، لیکن اللہ اس کے رسول کی قسم ہم اپنے ایمان کو لٹنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے ایمان کو لٹنے نہیں دیں گے۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم کو لوٹ کر کمزور کر دیں گے تو اے ناسمجھ لٹیرے، لوٹ لے جتنا لوٹنا ہے، لیکن تیرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ تو ہمارے ایمان کو لوٹ سکے۔ ہمارا ایمان ہمارے پاس تھا، ہے اور رہے گا، اور ہمارا ایمان ہی تجھے شکست دے گا، اور ہمارا ایمان ہی ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ اس جذبے پہ رہو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی جماعت کو مضبوط کرو۔ پھر سے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، وہ معزز رکن پارلیمنٹ کی جانب سے آپ سب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہم یہاں سے ایک پیغام لے کر اٹھیں گے، ایک جذبے کے ساتھ اٹھیں گے، ایک ارادہ لے کر اٹھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایمان پہ قائم تھے، ہے اور رہیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔